طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ اور آپ کا خطاب اور آپ کی میت میں نماز جمعہ انشاءاللہ العزیز ہم ادا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس حاضر کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہمارے بری سے آئے ہوئے معزز مہمان قاری محمد خان صاحب قادری تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو معزز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وسلم عليك يا حبيب الله، وعليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله۔ اڑائے گناہوں نے دامن کے پرزے، شفاعت کی سوئی سے سینہ پڑے گا۔ اڑائے گناہوں نے دامن کے پرزے، شفاعت کی سوئی سے سینہ پڑے گا۔ لگائیں گے آپ پار نیا محمد، بھنور میں جو میرا سفینہ پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوء لازار پھر
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار آہ کل عیش تو کیے ہم نے آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں جو بھی تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں خیل لیل و نہار پھرتے ہیں جو بھی تیرے در سے یار اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں جان ہے جان کیوں نظر آئے جان ہے جان کیوں نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا
تجھ سے عاشق پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار. ماشاء اللہ. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. اس عظیم شخصیت کو ہم نے آج یہاں پر آنے کی زحمت دی. دنیا سنیت کے وہ عظیم چراغ جو آپ کے سامنے اس وقت جلوہ گر ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کلمات عرض کر سکوں. جب سورج نکلے تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ سورج نکل چکا ہے. چاند طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے چاند نکل چکا ہے. بس اتنی بات یاد رکھیے، اہل سنت کو جس شخصیت پر اس وقت فخر ہے وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہے، جنہوں نے مسلک کی بے پناہ خدمت کی. اور آج پہلی مرتبہ مجھے یہ علم ہو سکا ہے کہ آپ تقریباً 9 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ایک صرف تحریری طور پر یعنی تقریر ہی نہیں. الحمدللہ اہل سنت پر یہ عظیم احسان ہے. تو لیجیے اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہیے گا اور انتہائی جلوے محبت کے ساتھ میں ڈوب کر نعرہ تکبیر اور رسالت کے سائے میں اپنے مہمان کا استقبال کیجیے تاکہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. وقت ہمارے پاس انتہائی قلیل ہے اور شرم آ رہی ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات انتہائی بزی ہوتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر آپ تشریف لاتے ہیں. اب میں کچھ نہیں کہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خجدی سائل ناس قالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بابا سے نہایت ہی واجب الاحترام محترم سامعین حضرات، جناب حضرت قبلہ مخدوم اہل سنت مفتی صاحب پاکستان تشریف لے گئے نے. ماشاءاللہ تو سنن دے علمی نکات سنن دے عادی ہو چکے ایک فاضل شخصیت نے. بہرحال تعمیل حکم دے تحت حاضر خدمت ہاں. اللہ کریم حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے، تو انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. موضوع میں اپنے ذہن سے عام کوئی جمعہ بیان کر دیاں گا، مگر ایک دوست نے حضرت قبلہ چشتی صاحب دے رائیں ایک پیغام بھیجا، حکم کیتا ہے. انہیں 3 مسئلے میں اینک نال خود نہیں پڑھ سکیا چشتی صاحب، کیونکہ میں اینک تو بغیر پڑھ نہیں سکتا. چشتی صاحب دے پڑھان نال پتہ چلیا کہ عقیدہ، توحید تے صحابہ دے نظریات، یہ 3 مسئلے کہ اینے گروہ نے صحیح تے نے انہاں دے وچوں کیڑا صحیح ہے. سبحان اللہ. تو فی الفور جس لئے بیٹھیں آ کے تو ملیا ہے وہ دے مطابق میں چند الفاظ اس حوالے نال میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے. اللہ کریم انہوں حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے، تو انہوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، یقیناً
مسلمان جدے اندر مذہب دا اسلام دی تڑپے وہ پریشان ضرور ہے کہ انہیں گروہ کیوں نے، کلمہ ایک، خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک۔ سوال سائل دا درست ہے چونکہ انہیں ایک اچھے انداز نال پوچھا ہے، اس واسطے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھے انداز نال سمجھاواں میں۔ سبحان اللہ۔ خدا ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، کلام ایک، وجہ کی چاہیے تے اسی پوری کائنات، پوری قوم ایک پلیٹ فارم تے اکٹھی ہوندی، کیونکہ خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تڑے بندی کیوں؟ اور پھر صرف تڑے بندی تک بات نہیں، ہر کوئی کہندا ہے کہ میں صحیح ہاں باقی سارے بے ایمان نے، دوجا آندا میں صحیح ہاں باقی سارے بے ایمان نے، تیجا آندا میں صحیح ہاں باقی سارے بے ایمان نے، چوتھا آندا میں صحیح ہاں باقی سارے بے ایمان نے۔ کافر نے، مشرک نے، بیتی نے فتوے بازی شروع ہوئے۔ میری گل نو اج انتہائی توجہ نال سنیا جی۔ سبحان اللہ۔ اگر کنا دے چسکے چ کمی بھی رہ جائے تو او دے ال دھیان نہ کرے جے، میری گفتگو والا دھیان کرے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا پیا، توجہ فرمانا ذرا۔ ایک آندا میں صحیح ہاں، دوجا آندا میں صحیح ہاں، تیجا آندا میں صحیح ہاں، چوتھا آندا میں صحیح ہاں، پنجواں آندا میں صحیح ہاں۔ اپنے نوں صحیح کہن تک آپ بات رہندی تو کوئی بات نہیں، مارکیٹ دے وچ اپنی چیز نوں وڈیا کے ہوکا دینا ادا کے خوش طبعی بھی ہو جائے گی، اچھی سنجیدگی نال تے نالے ایک مسئلہ بھی سادے ذہن بھی بہ جائے گا۔ پاکستان کدی گئے ہو تو ویکھیا وہ بساں کے گنیریاں ویچ دے ہوندے نے، وہ یہ نہیں آندے گنیریاں لے لو، آندے نے مکھنا دے پیڑے ہی لے لو۔ ہوندیاں گنیریاں نے وڈیا کے تے انہاں نوں مکھنا دے پیڑے آکھ چھڈے۔ اے تے وارا کھاندا کہ اپنی چیز نوں وڈیا کے عزت نال اودا نا اودا خوبصورتی نال پیش کرے۔ اے کوئی حق نہیں کہ آکھے میریاں چنگیاں نے باقی ساریاں پیڑیاں نے۔ ظلم ہے کہ اتنے ہوں کہ ایک آندا میں ٹھیک ہاں باقی سارے بے ایمان نے، دوجا آندا میں ٹھیک ہاں باقی سارے کافر مشرک نے، تیجا آندا میں ٹھیک ہاں باقی سارے کافر مشرک نے، چوتھا آندا میں صحیح ہاں باقی سارے کافر مشرک نے۔ ہن سادہ مسلمان واقعی پریشان ہے کہ پتہ نہیں انہاں چوں بے ایمان کیڑا ہے۔ وہ پھر دو طبقیاں تیناں چ تقسیم ہو جاندے نے جڑے منصف نے، یعنی سامعین پبلک جڑی ہو کی ایک آندے نے یار سارے ٹھیک نے، جڑے مؤدب ذہن ہوندے نا وہ کہندے نے چلو یار سارے عالم دین نے، کچھ نہ کوئی تے دین دی خدمت ساڈے واسطے میاں سارے ہی سونے نے۔ ایک طبقہ یہ بن جاندا جہڑا آندا سارے ہی پیڑے نے، ایک جہڑا وہ آندا سارے ہی پیڑے نے، ایک آندا سارے ہی برے نے۔ دوویں پاگلاں والی فیصلے نے، دوویں فیصلے پاگلاں دے نے۔ یہ بھی تانوں عرض کردے ہیں وہ دی وجہ، پہلا عقل پہلا جہڑا ہے وہ بادب پاگل ہے، دوجا جہڑا ہے وہ بیوقوف پاگل ہے، وہ گستاخ پاگل ہے۔ میں وہ دیز کرنا وہ دی وجہ پتہ کی ہے، بات نوں ذرا توجہ نال ہن ویکھنا ہے کہ کیڑا ہے۔ ایک آندا میں صحیح ہاں، دوجا آندا میں صحیح ہاں۔ تے عموماً جس ویلے مقابلہ ہوئے گا کنجری تے پلی مانس دا مکان کٹا سی دوویں پئیاں لڑ، وہ کنجری پلی مانس نوں آندی ہے بہت نہیں کنجری، وہ سوچی پے گی میں اینوں کی آکھاں تے اگی کنجری ہے۔ بھائی یہ سارے ایک دوجے نوں بے ایمان آندے نے پے تو ہن کوئی تے نہ جو ایمان والا ہے نا۔ ہن جے کوئی ایمان والا ہے تے کون ہے؟ کون ہے؟ یہ عموماً دنیا دا ایک اصول ہے کہ کوئی دو گروہاں دے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تیجا منصف بنا لو، تیجے نوں منصف بنا لو۔ میں کیا منصف بنا لو مولوی جھگڑا چنگا نہیں، قوم گلاں کردی ایک دی وجہ نال سارے بدنام ہوندے نے پے، تے جھگڑا چنگا نہیں منصف بنا لو۔ اس آکھیا منصف من، میں کہا تو دس دے ایک گھر فیصلہ کر دے ساری قوم نوں قبول ہوئے ہو، اس آکھیا کہڑے منصف مننا ہے؟ میں کہا تو دس دے، اس آکھیا نہیں تو دس دے، میں کہا اللہ حضرت مان لو، اس آکھیا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، یہ نہیں مننا میں کہا داتا صاحب ہو سکے نہ، میں کہا خواجہ صاحب ہو سکے نہیں، میں کہا غوث پاک ہو سکے نہیں، میں کہا شیخ محقق نو مان لیا ہو سکے نہیں، میں کہا یار خواجہ میری نو مان لیا ہو سکے نہیں، میں کہا مجدد الفسانی نو مان لیا ہو سکے نہیں، میں جہاں نام دساں وہ آکھے نہیں۔ میں کہا چل میاں جدوں مکنا ہے تو قوم دی گلاں تو بچنا ہے، میں چھڑ دینا، تو کسی نیک آدمی دا نام لے دے۔ اس آکھے رشید کو کوئی مان لیا، قاسم نانوتوی مان لیا، میں کہا میں تینوں شریف آدمی آکھے نہیں، ہو جے لوگ نہیں آکھے۔ میں شریف آدمی ہو جے بندے میں پیش کیتے نو وہ جا پیش کر۔ آکھے کیوں؟ میں کیا اس بندے نو میں کیویں منصف مننا جڑا غیراں نال رل گیا؟ گل نہیں سمجھی؟ اس بندے نو میں منصف کیویں مننا جیڑی غیراں نال؟ اوے اس سادے ذہن نو سمجھان واسطے میں گل کراں، اس لڑکی تے کی اعتماد ہو سکدا ہے جیڑی غیر نال ادل جائے کہ عدالت جا کے فیصلہ کی دے گی؟ واہ 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 واہ۔ جیڑی غیر نال ماپیاں دی لا کے، پیو دی لا کے، ماں دی لا کے، بھراواں دی غیرت نو خاک چ ملا کے تے غیر نال ٹر جائے تے آخی عدالت چ فیصلہ کو توقع ہو سکتی ہے عدالت چ فیصلہ میرے حق دے گی؟ سوال ہی پیدا ہوتا بولو۔ میں کہا جڑا غیراں کولو 600 روپیہ مہینہ لوے انگریز کولو یا ہندو دے قدم چومے،
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚੱਲੇ ਫਕੀਰ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਆਖ ਦਈਏ, ਰੋਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਜੋ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਤਬਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 600 ਰੁਪਈਆ ਮੰਥਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਗੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਬੇਟੇ, ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਮੰਨਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੁਨਸਫ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। یا اللہ کیویں منیے؟ ایک آندا نبی نو انج منو، دوجا آندا انج منو، تیجا آندا انج منو، چوتھا آندا انج منو۔ یا اللہ سانو سمجھ نہیں آندی، ایک آندا نبی دے متعلق عقیدہ آ رکھو، دوجا آندا آ رکھو، تیجا آندا آ رکھو، چوتھا آندا آ رکھو، پنجواں آندا آ رکھو۔ کوئی آندا علم غیب مننے جڑا او کافر، دوجا آندا جڑا نہ مننے او کافر۔ ایک آندا نور مننے جڑا نبی نو او کافر، دوجا آندا جڑا نہ مننے او کافر۔ ایک آندا نبی نو بشر مننے او کافر، دوجا آندا جڑا نہ مننے او کافر، دوجا آندا حضرت مننے او کافر، دوجا آندا جڑا نہ مننے او کافر۔ یا اللہ کیڑا فیصلہ کرنے سانو مولوی دی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ رب العالمین اسی تینوں منصف ماننے ہاں، اسی عقیدہ او رکھنا چاہنے ہیں جس نال دین دنیا قبر حشر بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ دین دنیا قبر حشر بہتر ہوے۔ تو مالک یوم دین نے تیری بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، تیری توحید تے ایمان رکھنے ہیں، تینوں وحدہ لا شریک مننے ہیں، تینوں لا ضد مننے ہیں، لا ند مننے ہیں۔ تیری ماں کو نہیں، تیرا پیو کو نہیں، تیرا بھرا کو نہیں، تیری بیوی کو نہیں، تیرے بچے کو نہیں، تیری کوئی تو وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال ہے، لا محدود ہے، تخیل تصور تے وہم و گمان جان والا نہیں۔ رب العالمین تیری توحید تے ایمان رکھنے ہیں، تیرے بندے ہیں، تینوں اپنا خالق مالک رازق سمجھنے ہیں۔ یا اللہ عقیدہ او دس جس نال ساڈا دین دنیا قبر حشر بہتر ہوے، قیامت والے دن تیرا رحم و کرم ہوے۔ سبحان اللہ۔ اسی اس عقیدے تے رہنا چاہنے ہیں جس نال دین صراط مستقیم ہوے، تے جیڑا ہن میرا رب فیصلہ کرے گا وہ سارے نوں قبول کرنا پائے گا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ یا رب العالمین کی فیصلہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے نبی دے متعلق عقیدہ اور رکھو جڑا میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ الناس تو مراد والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی دے متعلق عقیدہ اور رکھو جڑا میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ کر دیتا میرے رب نے۔ اللہ دا قرآن ہے، میری گل غلط ہو سکتی ہے، اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دے وال جو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رائی دے دانے جنہ بھی شک نہیں ہے دا۔ تو کی فیصلہ فرماتا عقیدہ او دا صحیح ہے جدا صحابہ نہ رل جائے، جدا عقیدہ بولو صحابہ نہ رل جائے۔ ہن بات ذرا قابل غور ہے، ویکھنا ہے ایک کسوٹی بیان کر دیتی گئی، جی میں سنیارے کول سونا لے کے جائیے، وہ کسوٹی تے لا کے کہندا ہے کہ اے جھوٹ، اے کھرا ہے، اے کھوٹا ہے۔ رب نے کسوٹی دس دیتی کہ ادھے لا کے ویکھ لو کیڑا ایمان والا صحیح ہے، کیڑا بندہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، عقیدہ او رکھو جڑا میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ ہن ویکھنا ہے صحابی دا عقیدہ کی ہے، کیڑا بندہ ہے، کیڑے صحابی نے ساڈا عقیدہ رلدا ہے، یا ہے کسے دا عقیدہ صحابہ نے رلدا ہے۔ پہلی گل ہے کہ پھر میں کہنا پہ آڈیو ویڈیو بندی پہ میں دعوے نال کہنا عقیدے موترس دی کتب چو میں پیش کرنا، مینوں کسے صحابی دے عقیدے چو اپنا عقیدہ ثابت کر دوے ہو، میں منہ منگیا انعام دے دیا۔ ایتھے ہی نہیں، میں دعوے نال کہنا جیڑا بندہ کوئی شک کردا ہوے کہ شاید مولوی ایویں کوئی بڑک ماردا پیا، اونوں میں کہاں گا کہ میری کیسٹ لے کے تے مخالف دے کول جا کے لا دوے۔ اگر میری گل غلط ہوے، میں ریکارڈ کرا رہا ہاں، ریکارڈ ہو رہی ہے باقاعدہ، کدھرے چلے میں مکر نہیں سکدا، مسجد دے وچ کھلو کے وعدہ کر کے تے مکر نہیں سکدا، عدالت چ کھلار کے بھی میں انہوں حق دینا کہ میرے کو لے سکتا تے نراؤں جو بہ کے آگ چھڑے کہ نہیں جی ہمیں مولوی دیاں گلاں نے اپنی خفت تے پردہ پان واسطے، اپنے عیب تے پردہ پان واسطے تے گل ہو رہے، یہ گل ہو رہے۔
میں جڑی گل کرنا پہ پوری ذمہ داری نال کرنا پہ، اور میں ہی نہیں، میں ہون دی گل نہیں، جمن تو لے کے مرن تک، اور جے ادو بعد ہوش رہی تے تاں وی میں انشاءاللہ یہ وکھان واسطے تیار ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ او اپنے عقائد میں پیش کرنا انہاں دی کتاباں چ انہاں دے عقیدے، مینوں قرآن دی ایک آیت اس عقیدے دے مطابق کر دے، نبی دی ایک حدیث اس عقیدے دے مطابق کر دے، صحیح نہیں تے ضعیف ہی کٹ کے وکھا دے، یا کسے صحابی دا قول وکھا دے، یا کسے صحابی دا عمل وکھا دے، صحابی نہیں تابعی دا وکھا دے، ائمہ اربعہ چ وکھا دے، میں منہ منگیا انعام دے کے مذہب تبدیل کر لگا۔ باقی رہی اگلی گل، ہن عقیدہ مختصر کر کے میں عرض کر دیا کہ ساڈا کی ہے، ساڈا عقیدہ ہے ہر عبادت نالوں ود کے عبادت حضور دا احترام ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ ہر عبادت نالوں ود کے عبادت حضور دا احترام ہے، اور حضور دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے۔ یہ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا۔ یہ دے مقابلے چ ایک عقیدہ، چونکہ جمعے دا وقت میں عرض کر رہا کم ہوندا ہے، وہ تو مہید بندے ہی نکل جاندا ہے، تے تسی ذرا بزی لوگ ہو، کسی 100 کم ہوندے نے، کدی فارغ وقت ہوئے تو پھر میں دیتے بیان کراں تے اللہ دے فضل و کرم نال میرے نبی پاک دا صدقہ سارے پھر سمجھ آئے پی حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرنا پیا مخالف دے میں ایک کوئی عقیدہ پیش کر دینا، ایک عقیدہ صراط مستقیم، میرے کتب خانے جڑی کتاب ہے دا صفحہ 136 ہے، اگر گل غلط ہوئے فقیر وہ دی فوٹو سٹیٹ بھیج سکدا ہے، ویسے اتنے مل جاندی ہے تر کول جی، بالکل جی، کتاب بھی ہے وے وخا سکنے اللہ دے فضل و کرم نال۔ اور میں بلفظ ہی پہلے عبارت پڑھ دینا، وہ دی عبارت ہے، زنا کے وصف سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، شیخ جیسے بزرگ خواہ رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ یہ میں بلفظ ہی عبارت پڑھ دیتی ہے۔ وہ کہندے کہ نماز پڑھ دے نبی دا خیال آ جائے، زنا نالوں پیڑا ہے، گدے نالوں پیڑا ہے، بیل نالوں پیڑا ہے۔ میں پھر آنا پیا کہ کچھ کچے ذہن ایسے ہوندے نے کہ جی مول جی ایویں گلاں کر چھڑ، کون مسلمان جڑا لکھ سکدا ہے؟ میں ممبر تے بیٹھ کے نا اگر میری گل غلط ہوئے نا تے ہر بندے نو حق حاصل ہے، میں انہوں انعام دین واسطے تیار اگر میں گل بہت ہو سبحان اللہ۔ بیگانہ ہی نہیں، اپنا بھی اگر ذہن چ رکھدا ہے نا کہ مولوی جی ایویں گلاں کر دے، اگر گل غلط ہوئے، یہ گل حقیقت نہ ہوئے تے 1 لاکھ پاؤنڈ میں انہوں نذرانہ پیش کر دیاں گا، تے مسیح تے بیٹھ کے جڑا مکرے ادو بڑا بے ایمان ہور کیڑا ہے تے ممبر تے بیٹھ کے وعدہ کرے، تے جے سچی ہوئے تے انہوں کم از کم ذہن چوں کڈ کے سچا پکا نبی دا غلام ہو جانا، یہ نہیں کافی۔ تو عرض کر رہے ہیں سامعین حضرات، اے او دا ہن او دی بیس کی بناندا ہے، یہ بھی بات ذرا قابل غور ہے، او دی بیس کی بناندا ہے، او دی بیس ہے بناندا ہے چونکہ ایاک نعبد، نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت میں غیر کا خیال اگر احترام سے لیا جائے تو اللہ کی عبادت میں غیر کا احترام شرک پیدا کرتا ہے۔ مثلا نماز تو ہے اللہ کی، عبادت ہے اللہ کی، عبادت اللہ کی اور احترام رسول مقبول کا، تو یہ شرک ہے۔ خدا کے غیر کا جو خدا نہیں ہے، غیر خدا کا احترام یہ شرک پیدا کرتا ہے، بزرگ کا خیال شرک پیدا کرتا ہے، کسی متقی پرہیزگار کا خیال شرک پیدا کرتا ہے، کسی غوث کا، کسی قطب کا ابدال کا خیال شرک پیدا کرتا ہے۔ چونکہ عبادت خدا کی ہے، خدا کی عبادت میں کسی غیر کا خیال یہ شرک ہے، لہٰذا گدے کا خیال احترام سے نہیں آئے گا، لہٰذا شرک نہیں ہوگا، اور بیل کا خیال احترام سے نہیں آئے گا، شرک نہیں ہوگا، بدکاری کا خیال احترام سے نہیں آئے گا، لہٰذا احترام نہ ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، چونکہ عبادت خدا کی اور احترام غیر کا یہ شرک ہے، لہٰذا اس لیے یہ خیال جو ہے نماز میں نبی کے خیال سے برے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو بیس بناتا ہے۔ اب آئیے میں حدیث پیش کر دیکھنا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، عقیدہ وہ رکھو جو میرے نبی کے صحابہ کو، اب بعد از انبیاء مقام جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے، صحابہ کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ اور آئیے ذرا حدیث بخاری شریف پیش کرتا ہوں اور صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال طبیعت مبارک ناساز تھی، اور فرمایا جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے، مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، صفیں سیدھی ہو گئیں۔ یہاں ضمن میں ایک اجازت ہوتے ایک نقطہ پیش کر جاؤں، قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ،
تیرے رب کی قسم مدینے کے تاجدار اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، تیرے حکم کو تسلیم نہ کرے، تجھے اپنا حاکم نہ مانے، تیرے فیصلے کو نہ مانے، اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے صدیق کی امامت کا انکار کرنے والوں، امامت کا انکار صدیق کی امامت کا مسئلہ نہیں رہا، اب مسئلہ تو نبی کے فیصلے کا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے صدیق کی امامت کا انکار کرنے والوں، تم اپنے ایمان کا چارہ کرو، ایمان کا خیال کرو۔ جو صدیق کی امامت کا قائل نہیں، وہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ایمان والا وہی ہے جو صدیق کی امامت کا قائل ہے۔ قرآن ہے، ایمان والا وہی ہے جو صدیق اکبر کی امامت کا قائل ہوگا۔ جو صدیق کی امامت کا انکار کرے وہ صدیق کی امامت کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو نبی کے فیصلے کو رد کر رہا ہے۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب جو تیرے فیصلے کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب جو میرے صدیق کی امامت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں اسے کافر نہیں کہتا، وہ تو قرآن کہتا ہے۔ اور کوئی قرآن کسی کو کافر کہے تو الزام مجھ پہ ہو۔ ارے بھائی شیطان کو خدا کافر کہے، میں کہہ دوں جی تسی مولیو تانوں چنگا نہیں کسی کو کافر رکھنا، ہم تو کسی کافر کی کفر کا اعلان کرتے ہیں، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے۔ جو کسی کافر مومن کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، تو کسی کے کفر کا بتانا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دیہات والے، کوئی گراں والے، کوئی دیہ والے، کوئی ایسا جگہ ہو، رات کو ایک چوکیدار کی ڈیوٹی ہو کہ بھائی تو نے ہمارے مال کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے جو چھپائے ان کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے مکانوں کی حفاظت، کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی ڈکیت، کوئی گنڈا، کوئی بدماش ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچائے، ہمیں مالی جانی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ رات گلیوں میں پھرتا ہو، کہے خبردار یا کہے جاگ دے رہی ہو، آواز دے، صبح کو تمام دیہات والے اکٹھے ہو جائیں یا دو چار اکٹھے ہو جائیں، اس بدو کو نکالو دیہات سے۔ کیوں؟ یہ رات کو سونے نہیں دیتا۔ ارے بے وقوف پگلے، وہ تو تیرے مال، تیری جان، تیرے چھپاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے مولوی تو تیرے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو تمہیں بیدار رکھتا ہے کہ جاگ نبی پاک کی غلامی کر۔ مولوی کو مرد الزام کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، جو مسلمان کو کافر کہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کفر لوٹ آتا ہے۔ جو ہمیں مشرک کہتا ہے وہ خود مشرک ہے، ہم مشرک نہیں ہے۔ جو ہمیں کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، ہم کافر نہیں ہیں۔ اس لیے ہم تو کسی مومن کو کافر نہیں کہتے، ہم تو کافر کے لیے آپ کو بیدار رکھتے ہیں کہ کہیں آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں آپ کا مال لوٹ کر یا جان لوٹ کر یا چھپائے نہ لوٹ کر لے جائے۔ جیسے چور اور ڈکیت سے آپ کو خبردار کیا جاتا ہے، مولوی آپ کے ایمان کا چوکیدار ہے۔ چوکی، وہ میاں صاحب کا شعر مجھے یاد نہیں، چوکیدار رسول اللہ دا دیندہ پھردا ہوکا، چوکیدار رسول اللہ دا دیندہ پھردا ہوکا۔ اگے ان میں آندہ نہیں پیا، چونکہ میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے سیف الملوک کا، تو ماشاءاللہ میاں صاحب نے بہت کمال باتیں کی ہیں رومی کشمیر نے۔ تو مرض کر رہا تھا مسلمانوں، توجہ فرمانا، اس لیے مولوی مجرم نہیں، بیوقوف تو وہ ہے جو کہتا ہے اس چوکیدار کو کہ کیوں نہیں سونے دیتا ہمیں، بھائی تمہارا مال کی حفاظت کر، تمہارے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا دونوں کی عقیدے آپ کے سامنے آ گئے۔ تو میں صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، صفیں سیدھی ہو گئی۔ جب صفیں سیدھی ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ اب حکم کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے مصلی امامت سجدے والی جگہ پہ نگاہ رکھو۔ کس جگہ پہ؟ بولو۔ ساڈے پاکستان راتی نماز پڑھتے ہیں، آسمان دے تارے گن چھڑ دینے، تے ایتھے انگلینڈ دے وچ ٹائلاں گن چھڑ دینے۔ حضور نے منع فرمایا کہ نماز پڑھ دے آسمان وال نہ ویکھو، فرمایا تہاڈی نگاہ ضائع نہ ہوئے، تہاڈی اکھ ضائع نہ ہو جائے، تہاڈیاں نظراں ضائع نہ ہو جان، اندھے نہ ہو جاؤ تسی۔ منع فرمایا سجدے والی جگہ تے نگاہ رکھو۔ چنانچہ سجدے والی جگہ تے نگاہ رکھی، جماعت ہوندی ہے پئی۔ آہا ہا، نبی پاک دا حاجی لوگ جاندے نے حجرہ شریف، جس لئے محراب دے وچ کھلو کے نماز پڑھیے تے حضور ٹھیک لیفٹ سائڈ کندھے نو سامنا حضور دا حجرہ ہوندا ہے۔ حاجی جڑے گئے نے انہوں پتہ ہے۔ صدیق اکبر مصلی امامت کھلوتے نے، حجرے مبارک دی سرکی اٹھی، چک، وہ سرکندہ ایک آواز فضا وچ پیدا ہوتا ہے جدو کوئی سرکی اوتا چکی جائے یا کوئی کپڑا چکیا جائے یا کوئی پردہ ایسا گریا ہوئے تو اٹھایا جائے، ایک ہوا جی سرکاہٹ پیدا ہوتی ہے۔
جس لئے پیدا ہوئی تو صدیق اکبر نے مسلح والی جگہ تو نگاہ چکی تو نبی دے چہرے تے لا کی سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے والی جگہ تو نگاہ چکی ہے نبی دے چہرے تے جما دیتی ہے ایک پاسے خیال ہے دوجے پاسے پوری توجہ ہے اللہ اللہ ادھر کہندا پہ خیال آ جاتے نماز نہیں او وقت دے مفتیوں تے قاضیوں فیصلہ دیو میرے صدیق دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سبحان اللہ صدیق تے نگاہ میں پھیر لئی جانے کعبے اللہ منہ بھی پھر گیا کعبے اللہ منہ بھی پھر گیا تے کدھر کر لیا نبی دے چہرے تے نگاہاں جما دیتیاں نے تھوڑا جا ذوق بھی تانوں دے جاواں تھوڑا جا ذوق بھی پیش کر جا مسلمانوں توجہ نال ایک پنجابی والے نے خوب ادا ترجمہ کیتا ہے اے صدیق کی کیتا ہے نگاہاں کعبے والوں پھیر لیاں نہیں ادھر کر لیاں نہیں تیری نماز نہ کہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے مل کے ذرا کہہ لو رندوں کے لیے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ نہیں گل نہیں میں ٹھہر انج نہیں مزہ جے تے مل کے ذوق پیدا ہو جائے گا حضور دی سناخانی دے وچ سبحان اللہ عظمت تے نالے حضور نے کملی جڑی وچھائی سی سناخان واسطے پڑھن والے واسطے سنن والے واسطے نہیں چوائی سبحان اللہ اس واسطے تے مقصد میرا ہے کہ تہاڈی زبان وچوں بھی حضور دی نعت نکلے تے حضور دے سناخانہ چ نہ آ جائے جدوں تیرا اعمال نامہ کھلے نبی دی نعت سامنے آ جائے خورے دے صدقے بیڑا پار ہو جائے تے تسی سامعین بن کے حضور دے غلام بن کے بوو اے نہ ہوے چپ کر کے بیٹھے جویں کرائے تے صدقے پائے ہوندے نے یہ جانے دا کام جانے اساں ڈیوٹی پوری کرنی ہے ایسی نہیں مل کے ذرا کہہ لو رندوں کے لیے میں خانے کی رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے رندوں مل کے ذرا کہہ لو رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہاں ہاں عشق دا اپنا نظام ایک اپنا قانون ہے اور یہ نو آبجیکشن ہوں دے تے کوئی آبجیکشن نہیں کوئی پوچھن والا نہیں عشق دا ایک اپنا قانون ہوں اور وقت کم ہے نا نہیں تے میں اتنے کلی پا کے تو دساں عشق دا ایک اپنا نظام ہے میرے لفظ غور کرے جی عشق دا ایک اپنا نظام ہے ایک اپنا قانون ہے اور کوئی یہ پوچھن والا نہیں کوئی یہ پوچھن والا نہیں یہ کسی دا جواب دے نہیں کیونکہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت تو میں جڑی عرض کرنا رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت تو مرض کرنا پہ عشق دا اپنا قانون ہے آؤ مرض کر دینا قانون تے اے وے نا کہ نماز کعبے وال اے صدیق نماز پھیر لیا نماز بھی نہیں ٹوٹی چونکہ عشق دا ایک اپنا قانون ہے اذان کی میں عشق دے قانون تے ایک دو گل کر جانا اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ کی ہوئے حی علی الصلاۃ تے انج کرنا ہے ورنہ نہیں کوئی اجازت نہیں یہ طریقہ اذان دیندا اسلام صدیق اذان انج دیتی عمر دیتی عثمان دیتی علی دیتی دیگر صحابہ اج تک یہ معمول ہے مگر ایک دیوانہ میری سرکار دا اذان دیندا پیا کی جس لے ادھر اذان آندا ہے نالے نگاہاں نال تلاش کردا ہے میری سرکار کدھر کھلوتے نے کدی مشرق ول ویندا ہے کدی مغرب ول ویندا ہے کدی شمال ول کدی جنوب ول جدھر بھی میرا آقا ہوے میرے آقا دے غلام جناب بلال دی نگاہاں تلاش کردیاں نے پیاں نالے اذان دیندا پیا نالے سارے
چارے پاسے ویکھدا پیا جدھر نبی کھلوتے ہوندے نے جدوں حضور دا نام ہوندا ہے ہاتھ چڑھ کے آندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے بلال اے طریقہ اذان دا نہ تے قرآن وچ آیا ہے نہ حدیث وچ اے طریقہ آیا ہے نہ خدا نے اذان دا طریقہ دسیا ہے نہ نبی نے دسیا ہے۔ اے کیڑا طریقہ انہاں کہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی ضیا چہرے کی ہیں رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت۔ اے جامی مدینے شریف جدو مولانا جامی جاندے نے تے پیراں دے پار نہیں ٹر دے، پیراں دے پار نہیں، جدو مدینے شریف دا ایریا شروع ہوندا ہے آپ گوڈیاں پار چلنا شروع ہو گئے، زخمی ہو گئے گوڈے، زخمی ہو گئے نے، خون بہن لگ پیا ہے، حکم ہوندا پیا اے جامی میری مزار تے ناویں جامی کیوں نہیں گوڈیاں پا کیوں گوڈیاں پار زخمی کر لی، کونیاں زخمی کر لیاں نہیں، اکھے پیر گندی مندی جگہ لگے رہنے تے یار دا علاقہ آ گیا، میری سرکار دا علاقہ آ گیا ہے، اس واسطے جامی نہ قرآن نے طریقہ حضور دی بارگاہ چ حاضری دا طریقہ نہ قرآن نے دسیا ہے نہ حدیث نے نہ خدا نے نہ رسول نے کسے نہیں دسیا پہ گوڈیاں پار کرو۔ اس جواب آیا چپ کر رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دلبر کو بٹھا کر پیش نظر دلبر کو ہے دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت۔ آہا مسلمانوں درہ ہوں جے میں وقت ہوئے تے دیتے میں دساں اے تے پھر اکٹھ کراں میں کہ کی دیوانیاں نے کیتا ہے تو اے دا ایک اپنا نظام ہے، ایک اپنا قانون ہے جڑا نو آبجیکشن ہے جڑا کسے دی پرواہ نہیں کردا۔ الٹا عشق دا قانون گل کہن بھی نہیں دیندا لیندا کھلڑی ہوتا چپ اے تے گجا گجا ڈاکو اے تے گجا گجا ڈاکو اگ لائی رکھ دا وچے وچی یار منائی رکھ دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ کہن بھی نہیں دیندا چپ رہن بھی نہیں دیندا الٹا عشق دا قانون چپ سبحان اللہ اے دا ایک اپنا نظام تے اپنا قانون ہے۔ تینوں آلی پیار میری سرکار نال نہیں نہ ہویا، یہ تینوں سرکار نال پیار ہوئے تو پھر تینوں پتہ لگے اے تے عشق والے نے کوئی پوچھے نا مجنوں تے اعتراض کیتا کسے کہ تو کتے دے پیر چمنا صرف المقاد ہو اس کہ میری دعا ہے کہ اللہ تینوں بھی کسی نال پیار ہو جائے آپ تو بھی چمن لگ پائے سبحان اللہ اللہ تینوں بھی کسی نال پیار ہو جائے اے تے تینوں بھی حضور نال پیار ہو جائے تے تینوں آپے لگے ساڑھے انگوٹھے چمن تے اعتراض کرنا تو جتھے میری سرکار دا نا سنے نا سن کے انگوٹھے چمی جائے یہ تو پیار دی گل ہے۔ آہا تو مرض کرنا پیا کی ہو یا نماز والوں کعبے والوں منہ بھی پھر گیا ہے، نماز دی پرواہ نہیں کی تھی تے نماز بھی ٹوٹی ہے نہیں نماز بھی نہیں ٹوٹی کسے مفتی تے قاضی دی جرت نہیں کہ آکھے نماز ٹوٹ گئی ہے کیویں آکھے مولا مرتضیٰ دا بھی تے ہوئی فیصلہ ہے نا عصر دی نماز دا وقت ہے عصر دی نماز دا وقت ہے میرے امام الانبیاء نے نماز ادا فرما لی ہے حضرت مولا مرتضیٰ نے حالی نماز ادا کرنی سی کہ حضور دی گود دے وچ حضور حضرت مولا مرتضیٰ دی گود وچ سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے نے سر انور گود وچ رکھیا علی تیری گود تو قربان جاواں جتھے نبی پاک ٹیک لگان دے نے سبحان اللہ انہاں گوداں دی کی عظمت ایک گود سیدہ آمنہ دی ایک گود مولا مرتضیٰ دی سبحان اللہ اور غار وچ گود صدیق دی آہا گھر وچ گود صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی دی سبحان اللہ انہاں گوداں تو قربان جاواں جنہاں گوداں چ میرا نبی سر انور رکھدا ہے آہا
جتھے قدم لگے وہ پہاڑ تے نور ہو جائے تے جتھے سر انور لگے او دا کی مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے بد نصیب ہے جڑے اس گل نو سمجھ ہی نہیں سکے. اللہ اللہ. سرکار مولا مرتضیٰ علی نماز ادا کرنی سی حضور نے ادا فرما لی. جس لئے انی گل ہوئی نا تے حضور آرام فرما ہو گئے نے. حضرت مولا مرتضیٰ نے ویکھیا تے سورج غروب ہوندا پیا. عصر دی نماز دا وقت سی. خیال آیا علی فرض ہے اللہ دا حکم ہے نماز پڑھ لے. پھر خیال ہے حضور گود وچ آرام فرما نے. ہن عشق تے شریعت ٹکرا گئے. شریعت آندھی ہے اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے قادر ہے مالک یوم الدین یا حکم الحاکمین. فرض نماز پہلی پوچھ نماز دی ہونی اٹھا نبی نو تے پہلا اپنا فرض ادا کر. عشق آندا پیا نانا علی یہ نہ کری. عشق آندا نہ کری. جان دے یار دے آرام تو احترام رسول سارے تو وڈی عبادت ہی. جگانا یار دے آرام وچ خلل ہے. علی تیری ایک نماز نہیں علی تیری ایک نماز نہیں لکھاں نمازاں نبی دے احترام تو قربان نے. مولا علی نوار دی تیری نیند پہ نماز. مولا علی نوار دی تیری نیند پہ نماز. مل کے ذرا کہہ لو مولا علی تیری نیند پہ نماز. تیری نیند پہ نماز. مولا علی نوار دی تیری نیند پہ نماز. مل کے ذرا کہہ لو گونج پہ جائے مولا علی نوار دی تیری نیند. مولا علی نوار دی تیری نیند پہ نماز. مولا علی نوار دی تیری نیند پہ نماز. تو عزیزان گرامی مرض کرنا پیا. علی سوچ رہے ہیں کہ خیال آیا علی نماز جاندی ہے تے جائے میرے محبوب دے آرام وچ خلل نہ. احترام رسول وڈی عبادت ہے. نماز جاندی ہے تے جائے میری سرکار دے آرام وچ خلل نہ آئے. اے بے ادبی ہے. جس لئے نہیں گل ہوئی آکھیا علی تیرا تے چوتھا ہے جدا پہلا نمبر ہے نا صدیق دا اس بھی اڈی تے سپ لڑا رہا پر یار جگایا نہیں. انہیں آکھیا سپ آکھیا میں زریلا ہوں. فرمایا جے زہر تیرے وچے تے رحمت میری گود وچے. سبحان اللہ. اڈی تے ڈنگ ماریا سپ نے. زمن چا میں چھوٹا جا نکتہ پیش کر جانا. قدم غار وچ جس لے گیا نا غار دے وچ ساریاں کھڈاں بلاں نو بند کر کے ایک بل باقی سی اتنے صدیق نے اڈی رکھ دیتی. سرکار نو گود چ لٹا لیا. حضور سر انور رکھ کے آرام فرما گئے. نبوت دی بینی بینی خوشبو پھیلی. ہر بل تو سپ ہوندا ہویا کتھے آیا جتھے صدیق دی اڈی. سبحان اللہ. کتھے آیا بولو زور نہ ذرا کہہ دو کتھے آیا صدیق دی اڈی. ہن جتھے اینا کو ٹاکی کپڑے دا ٹکڑا پیس ایک چھوٹا جا اوتھے نکلنا آسان ہے یا جتھے ایک بندے دی قوت ہے. ہاں ماشاءاللہ جتھے اینا کو ٹکڑا ہے سب سبق دیندہ پیا. جے نبی تک پہنچنے ہی پہلا صدیق دے قدم چومنے پہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا شاہ جی میں کہا جی یہ خطیب آنا جملہ چنگا ہے انجا کل نہیں ماندی. سبحان اللہ. میں کہا کیوں آخر صدیق تے ڈنگ ماریا تسی آندے ہو کہ قدم چومے نے. میں کہا سپ سی پرانا غار دا کالا سپ سی. نہیں سمجھا لی. سبحان اللہ. پرانا سپ سی. صدیق دی اڈی تے ڈنگ ماریا. اکھے آہو. میں کہا نبی نے سپ نو شاباش دیتی ہے کہ صدیق دی اڈی تے لاب دہن شریف لایا. سبحان اللہ. اکھے صدیق دی اڈی تے. میں کہا سپ دے متعلق فیصلہ ہے کہ حرم کعبہ وچ کسے نو نہیں چھیڑ سکدے مگر سپ اوتھے بھی مار سکدے ہو. سبحان اللہ. کیوں انہیں میرے صدیق دا حیا نہیں کیتا. سبحان اللہ.
جیڑا صدیق دا حیا نہ کرے میرے نبی نے آخیا اوتھے بھی یہ سر کوٹ چھوڑو اوتھے بھی یہ لتر مار لو اوتھے تھا مار دو کیوں کہ وہ انسانیت دا دشمن ہے میرے صدیق دا حیا نہیں سکتا میرے صدیق دا بولو بھی میں کہا جی انج نہیں تھے انج صحیح ہوں ٹھیک ہی ایک میں کہا نبی پاک ادھر کیا کیا زہر چڑھیا صدیق لات نہیں لائی ہائے ہائے اپنا پاؤں مبارک حرکت نہیں دیتا صدیق چیز وٹ کے زہر چڑھیا اکھاں چو آنسو آ گئے مگر ہلائی نہیں اکھاں چو آنسو نکلے انہاں صاف تے شفاف قطرے تو قربان جوان جڑے صدیق دی اکھ چو نکل کے وضحا دے چہرے تے سبحان اللہ صدیق کی ہویا ہے یا رسول اللہ آ بات ہوئی ہے فرمایا صدیق فکر نہ کر او لب تیرے اڈی تے لانا جڑے علی دی اکھاں تے لایا سی مسلمانوں ذرا توجہ نہ اس واسطے مولا مرتضیٰ نے فیصلہ کیتا کہ نماز جان دیے جائے یار دے رام وچ خلل نہ آئے تو معلوم ہے احترام نبی جیڑا عبادت نالوں ود کے ہر عبادت نالوں ود کے احترام رسول تو عرض کرنا پیا حدیث مکمل کر جاں ذرا وقت کم عرض کرنا پیا تو جس لئے نماز ہوندی ہے پئی صدیق کھلوتے نے ادھر کیوں ہے جس لئے سرکی اٹھی ہے تے میرے صدیق دا چہرہ پھر گیا خیال آیا کہ نبی پاک تشریف لے ہونا چاہتے نے صدیق دوران نماز کی ہویا مسلے تو ہاتھ بننے نے تے پیچھے ہٹ گئے نے کہ حضور تشریف لے آنا چاہتے نے خیال آیا کہ حضور تشریف لے آنا چاہتے نے کہ حضور دے واسطے مسلح خالی کر کے پیچھے ہٹ گئے نے میرے نبی پاک نے اشارہ فرمایا اے صدیق اپنی مسلح تے اپنی جگہ تے واپس آ جا تو ہی جماعت کرا توجہ ہوئے تے ضمن چ ایک نکتہ نبی نے کیوں ویکھیا نبی نے کیوں ویکھیا اس واسطے میں امام اپنے سامنے بنا کے ویکھاں اج کون انہوں امام بندا تے کون نہیں ہتھی امام بناونا پیا اج ویکھاں کیڑا نبی صدیق نو امام بندا تے کیڑا نہیں بندا اس واسطے امام جعفر صادق حقائق الحق وچ لکھ دے پے موترز دی کتاب ہے ہما امامان عادلان شیخین حق دے امام نے عادل نے یعنی صدیق و فاروق حق دے امام نے انہاں دی امامت تے شک کرن والا دار اسلام تو خارج ہے تو عرض کرنا پہ مسلمانوں توجہ نال جس لئے نہیں گل ہوندی ہے پئی سرکار مہر نبی پاک نے ویکھے جس لئے پھر فرمایا صدیق اپنی جگہ تے رہو مصلی امامت تے کھڑا رہو لوکاں نو جماعت کرا پہلے نماز دوران نماز دی حالت صدیق پیچھے آ گئے نے پھر نماز دی حالت جی صدیق اگے چلے گئے نے اے کہن والو نبی دا احترام کریاں یا خیال آیا نماز نہیں ہن صدیق دا عقیدہ کیے دوران نماز احترام رسول بھی کیتا ہے تے تعمیل حکم رسول بھی کیتا ہے میری گل ذرا توجہ نال دوران نماز احترام رسول بھی کیتا ہے احترام دوران نماز صدیق نے احترام رسول بھی کیتا ہے تے تعمیل حکم رسول بھی کیتا ہے تعمیل حکم رسول بھی کیتا ہے بقول تیرے تے کی ہویا صدیق دی نماز نہیں مگر کون ماں دا لال ہے جڑا صدیق دی نماز تے اعتراض کرے ساڈا بھی تے ہوئی عقیدہ ہے ہر نالوں ود کے عبادت نبی دا احترام ہے بولو نبی دا بس ہی نہیں رولا کوئی رولا نہیں وہ آندا نبی نماز پڑھ دیا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی میں نہ جو دا پیار یا خیال نہ ہوئے تے نماز ہے ہی کوئی نہیں اے نہیں ساڈا رولا ہے کوئی جائیداد دا رولا نہیں وہ آندا خیال آوے تے نماز نہیں میرا عقیدہ کیا کرم کیا تیری یاد نے کیا کرم کیا مجھے ستایا نماز میں مل کے ذرا کہہ لو کیا کرم کیا تیری آخری جملے نے ذرا سو کہہ لو گے تے مزہ آ جائے گا مل کے بابا دے بلند کہہ لو کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں کیا کرم کیا مجھے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے
ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، میرے وہ ہوئے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، جو قضا ہوئے تھے نماز میں، میرے وہ میرے وہ میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، جو قضا ہوئے تھے نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، جو قضا ہوئے تھے نماز۔ اللہ کریم مینوں تے تانوں سرکار مدینہ دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ وقت ہوندا تے میں وضاحت نال ذرا بیان کر دینا۔ خطیب اسلام حضرت علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کا ایمان افروز اور دلوں کو ہلا دینے والا عظیم خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ طبیعت یہی چاہتی تھی کہ آپ یاد فرماتے رہے اور ہم سنتے رہے، کیونکہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے حضرت سے عرض کیا ہے کہ وہ آج تو اس سال 8 سال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو آج سے پہلے وہ پھر یو کے تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کانفرنس جو ہماری سالانہ آج کانفرنس ہوتی ہے اس میں خصوصی انشاءاللہ آپ سنائیں گے۔ ابھی چاہوں کہ وہ وقت لے لیں گے، دو تین وہ بات سنا دیجیے گا۔ پہلا اعلان مجھے انتہائی آئی خوشی ہو رہی ہے، ہمارے سید خضر حسین شاہ صاحب یہ مجسٹریٹ مقرر ہوئے ہیں راجڈیل کے اندر، یہ فرسٹ ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں، اور الحمدللہ آج ایک سادات کی موجودگی میں، سید کی موجودگی میں دوسرے سید کا یہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید ہماری قوم کو یا نبی سلام علیکہ، سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا جی ہے کوئی وارث نہ والی، ہے کوئی وارث نہ والی، بلکہ آئے ہیں سوالی، بلکہ آئے ہیں سوالی، ہم گدا تو شاہ عالی، ہم گدا تو شاہ عالی، چولیاں بردے جہالی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رحیم کر رحیمی، یا رحیم کر رحیمی، یا کریم کر کریمی، یا کریم کر کریمی، تیری ذات ہے عظیمی، یا نبی
پر دری ہے، خوشبو زلف میں بری ہے، ہر ادا میں دل بری ہے، ہر ادا میں دل بری ہے، شان بندہ پروری ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا اس جہاں سے جان سفر ہو، اس جہاں سے جان سفر ہو، روئے پاک پر نظر ہو، روئے پاک پر نظر ہو، یہ کرم نصیر پر ہو، یہ کرم نصیر پر ہو، اس کا سر ہو تیرا در ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج گانا ہو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الشقر، وقنا عذاب القرز، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب القيد، وقنا عذاب المصيبة، وقنا عذاب الميزان، اللهم اثبت قدمي صراط المستقيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دینا یا اللہ اس جہاں اس جہاں قبر شرحات کا عزت اللہ آمین یا رب۔ میرے رب العالمین عالم اسلام کے اندر اتحاد اتفاق کی فضا پیدا فرما، رحمان بدر جان بشیریاں بشیر جتنے بھی مسلمان مغلوب ہیں یا اللہ انہوں فتح و قدرت نصیب۔ رب العالمین اپنے محبوب پاک صدقہ ہر مسلمان کو سرکار دی غلامی وچ اکٹھے۔ رب العالمین فتح اسلام شکست کفار، فتح اسلام شکست کفار، فتح اسلام شکست کفار۔ میرے رب العالمین بے رزق رزق حلال نصیب فرما، بے اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارا نصیب کاملہ عاجلہ عطا فرما، عقیدہ حسنہ عقیدہ عطا فرما۔ میرے رب العالمین بے ایمانوں ایمان، بے نمازوں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ رب العالمین اس جہاں اس جہاں قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو دی زندگی ہر جرم کو بچا کے ہر نیکی دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شفاعت رسول، زیارت رسول، اطاعت رسول کی توفیق عطا فرما۔ ہر آزاد ہر جرم کو بچا کے ہر نیکی دی توفیق عطا فرما۔ ہر مائی بہن بچی بیٹی نو سجدہ سلام اللہ دے نقشے قدم تے چلا، ہر بچے نوجوان بوڑھے نو سرکار دی اسرائے حسنہ کے بلدی توفیق عطا۔ خدایا بحق کے پتی فاطمہ کے برکو امام کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دستو دا پانے آدھے رسول، رکھنے پھڑکنے کی توفیق دے، مرتضی سوز صدیق دے، رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، قریب بے نوائے خاک
خاکسار یا رسول اللہ رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریب و بے نوائے خاکسار یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور اشعی و دینت فشی محمد اللہ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔